خدا یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عظیم کشمکش کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 10 پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ بڑا اہم سبق ہے کیونکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ اگر آپ دنیا کی اکثریت تو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسپریچولزم پر یقین رکھتے ہیں۔ اسپریچولزم کیا ہے؟ اسپریچولزم ان لوگوں پر یقین کرنا ہے، روحوں پر یقین کرنا ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اسپریچولزم جو ہے وہ اس نے ہر طرح سے انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ یہ ہے کیا، پرانے عہد نامے میں اسپریچولزم کیا تھا، نئے عہد نامے میں کیا ہے، اور پھر آخری وقت میں شیطان اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کو قائل کرنے والا ہے۔ پہلا تسلیکیوں 4 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ ہو کر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند، یوں ہی آج بڑے اہم عنوان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو تو ہماری رہنمائی کر تاکہ خداوند ہم اس کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، اور پھر خداوند دوسروں کو بتانے والے تیرا روح القدس ہماری رہنمائی کرے۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے خدا کے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھے گے۔ اب بھائی یہاں پر تو بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں وہ مسیح کی آمد پر جی اٹھیں گے۔ تو پھر یہ تعلیم کیا ہے؟ 1844 کے بعد جب خدا ایک نیا پیغام اس دنیا کو دینے کے لیے تیار تھا، تو شیطان نے اسپریچولزم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ابھارا کہ وہ اس کے بارے بات چیت کریں اور اس کو عام کریں۔ چند سال ہوئے ایسی کہانیاں سامنے آنے لگی جن میں موت میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ روح پرستی، اسپریچولزم کا عقیدہ ابلیس کا سب سے فصیح اور پرفریب عقیدہ ہے، کیونکہ اس پر بہت سے لوگ آج عملہ پیرا ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد تو باغ عدن میں رکھ دی گئی تھی، جب شیطان نے ہوا سے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ خدا نے کیا کہا؟ تم مر جاؤ گے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے مرتا نہیں بلکہ کسی اور صورت میں موجود ہوتا ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو سچ ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ خدا کی بات کی بجائے وہ اسی بات کو بنا لیا۔ یہی عقیدہ 19ویں صدی کی اس مذہبی تحریک کی بنیاد بھی بن گیا جسے لوگ فاکس سسٹرز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں روح کی جانب سے جواب ملتے ہیں، مگر بعضاً یہ ایک فریبی عمل تھا جس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ آج ہم آخری زمانہ میں ہمارے تحفظ کی یقین دہانی 2 چیزوں پر ہوگی، کیونکہ اسپریچولزم جس تیزی سے پھیل رہا ہے اس میں ہمیں کس طرح اپنے آپ کو اپنا تحفظ کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، مضبوط ایمان رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ شخصی تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر ہم اسپریچولزم سے اپنا تعلق منقطع کرنا چاہتے ہیں یا اس کی زد میں نہیں آنا چاہتے، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہو اور اس کے ساتھ ہمارا شخصی رابطہ ہو۔ دوسری بات یہ
کہ ہمیں خدا کے کلام کو بنیاد بنانا ہوگا. یعنی ہر بات جو ہے خدا کے کلام کی بنیاد ہے، کسی انسان کے کلام کی بنیاد نہیں ہونا چاہیے. اس میں موت اور مرنے والے لوگوں کے بارے بائبل کی سچائی بھی شامل ہے. چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں بڑی وفاداری سے وہی ماننا چاہیے جو بائبل ہمیں سکھا رہی ہے. اگر ہم بائبل کی بات کو، میری بات، کہی ہوئی بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن جو بائبل کی کہی ہوئی بات ہے وہ بڑی اہم ہے. جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہاوت کہ موت اصل میں زندگی کی ایک اور سطح ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، جس میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ رائج ہے، کیونکہ یہ مان لیا گیا کہ روح غیر فانی ہے. یہی مسیحی عقیدہ اس وقت کلیسیا میں شامل ہوا جب کوشش کی جا رہی تھی کہ مسیحی عقائد کو آسان بنانے کے لیے بائبل سے ہٹ کر بہت سی چیزوں کو شامل کیا جائے. رومی ایمانداروں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ بھائی ہم بہت سی چیزوں کو، مسیح کی تعلیم کو ہم آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ اسپرچل ازم جو ہے وہ آیا، لیکن اس کے نتائج کیا نکلے؟ تاب ہم عظیم قسم میں پڑھتے ہیں کہ روحوں کے غیر فانی ہونے کا عقیدہ کلیسیا میں رومی غیر قوم سے لے کر شامل کیا گیا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے، متی 10 باب اور اس کی 28 آیت میں، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ ان سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتے ہیں، جہنم میں لا کر سکتا ہے. اس آیت کے مطابق کیا روح غیر فانی ہے؟ اس آیت کے مطابق تو روح غیر فانی ہے، فنا ہو سکتی ہے. تو پھر وہ غیر فانی روح کیسے آ گئی؟ خدا نے اپنے لوگوں کو جنات کے یاروں اور روحوں سے رابطہ کرنے والوں کے پاس جانے سے منع کر رکھا تھا. استثنا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لاوی کہنوں یعنی لاوی کے قبیلے کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشی قربانیاں اور اس کی میراث کھایا کرے. اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث، یہ آیت میرے خیال میں غلط ہے، لہٰذا ہم 18واں باب اور اس کی 9 آیت ہے، سوری فار دیٹ. 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فارغل یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رومال یا ساغر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے کتنا دور رہنا چاہیے. خداوند نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو آگاہ کیا تھا کہ تم ان سے دور رہنا، تو آج مجھے اور آپ کو بھی یہی آگاہی دی گئی ہے. ہمیں ان سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے. تو کیا ہم استثنا 18 باب اس کی 11ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. میں یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ ایسوں کو اپنے بیچ میں بسنے نہیں لینا، انہیں سنسار کر کے مار دینے کے لیے کہا گیا تھا. تو سزا تو بہت بھیانک لگتی ہے، مگر یہ اس لیے تھا کہ وہ زندہ خدا سے دور ہو کر بیگانے معبودوں کی پیروی نہ کرنے لگ جائے، کیونکہ
جادوگری شیطانی عمل و حرکت ہے، یہ شیطان کا کھیل ہے اور انسانوں کو جھوٹی پرستش کی جانب لے جاتی ہے اور خدا سے متعلق کو مصنوعی شکل دیتی ہے، مگر اس سے دل کی اصل خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ابلیس کا پسندیدہ حربہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے عزیز کسی نہ کسی طرح زندہ ہیں، تاہم یہ لوگ ابلیس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یسوع ابلیس کی ان زنجیروں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعض 9 باب اور اس کی 5 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت میں انسان جب مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے اور اس کے منصوبہ جات جو ہیں وہ کس طرح ناقابل عمل ہیں۔ بائبل نکالیے گا، بعض 9 باب اور اس کی 5 آیت۔ کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے تمام کچھ ختم ہو چکا، وہ یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ تو ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، ایوب 7 باب اور اس کی 7 سے 9 آیت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایوب 7 باب 7 سے 9 آیت۔ اور یاد کر کے میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا۔ جیسے 9 آیت بڑے غور سے سنیے گا۔ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔ بائبل مقدس ہمیں والا جات کے متعلق مردوں کے ہم کلامی کے بارے میں بہت بہترین تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ مرنے کے فوراً بعد لوگوں کے سماج پر جانے والا عقیدہ غیر ببلی ہے، تو بھی یہ اس قدر قدیم اور لوگوں کے دل میں رچا بسا ہے کہ اب انہیں اس سے باہر نکل کر سوچنا ناممکن سا لگتا ہے۔ اس عقیدے کی ولادت کے لیے جو حوالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں وہ نہ صرف چند ایک ہیں بلکہ سیاق و سباق سے کوسوں دور ہیں۔ جو لوگ ایسے حوالے استعمال کرتے ہیں اصل میں وہ سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے اور جھوٹی تعلیم ہے، یہ آخری کشمکش ہے اور یہ شیطان کے حربے میں آنے کے لیے یہ شیطان لوگوں کو شکار کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتا ہے۔ کسی دوسرے کو مردوں کی حالت کے بارے میں سکھانے کا آپ کا تجربہ کیسا ہے؟ تو آپ سوچئے کہ کیا مشکل پیش آتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے کہ لوگ اپنے شاید رشتہ داروں کے متعلق سننا پسند نہیں کرتے۔ عہد عتیق میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ زبور 115 17 پہلا سلاطین 2 باب۔ آئیے نکالیے زبور 115 اس کی 17 آیت۔ بڑا واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد عتیق کی تعلیم کیا تھی، پرانے عہد نامے کی تعلیم مردوں کے بارے میں کیا تھی، اس کے بارے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 15 باب اور اس کی 115، زبور 115 اور اس کی 17 آیت۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ تو آپ جب میں سلاطین کی بات کر رہا تھا، پہلا سلاطین 2 سلاطین، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گئے۔ پہلا سلاطین 2 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے
اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ ٹھیک ہے جی، داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ 11ویں باپ میں بھی آپ کو ایسا ہی ملتا ہے، 11واں باپ اور اس کی 43 آیت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ پھر 14واں باپ اور اس کی 20ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، 14واں باپ اور اس کی 20ویں آیت، اور جتنی مدت تک یروبام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ مردوں کی حالت میں بارے میں یہ حوالہ جات آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یعنی پرانا عہد نامہ بڑا واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ روح غیر فانی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی تعلیم ہے کہ مرنے کے بعد اچھے لوگ ابدی مسرت حاصل کرتے ہیں یا بدکار لوگ جہنم کی آگ کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات بائبل مقدس میں نہیں ہے، بلکہ یہی بتایا گیا ہے کہ موت محض ایک نیند ہے۔ سلاطین میں بار بار لکھا گیا کہ وہ ایسے باپ دادا کے ساتھ سو گئے۔ زبوروں میں بھی موت کو سونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ موت کے بارے بات کرتے ہوئے ایوب نے بھی لکھا کہ وہ نیند سے نہیں جگائے جائیں گے۔ زبور نویس نے بار بار ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ جب اسوریوں کے لشکر کو قتل کیا گیا تو رتھوں اور گھوڑوں سب کے بارے لکھا ہے کہ ان پر موت کی نیند حاوی ہو گئی تھی۔ یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد لوگوں کی روحیں ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں اور لوگوں سے ہم کلام ہوتی ہیں، خاصا بت پرستانہ عقیدہ ہے، نہ کہ بائبل کی تعلیم ہے۔ یہ بائبل کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس جھوٹی تعلیم کی وجہ سے لوگ شیطان کے بہت آسان شکار بن سکتے ہیں۔ اپنی کتاب عظیم کشمکش کے 560 میں مسز ایلن جی وائٹ لکھتے ہیں کہ بتیرے لوگوں کے پاس جھوٹی روحیں ان کے مردہ عزیزوں کا روپ دار کر آ جائیں گی اور انہیں تباہ کن تعلیمات اور باتیں بتائیں گی، اور یہ روح ہماری ہمدردی کو جیتنے کی کوشش میں معجزات کریں گے اور حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بائبل کی تعلیمات سے مستعد رہنا ہوگا، یہ مانتے ہوئے کہ مردے کچھ نہیں جانتے، اور یہ کہ ظاہر ہونے والی روح شیطانی روحوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایوب، دانیل اور دوسرے انبیاء کرام نے ہمیں اس کے بارے بڑی اہم تعلیم دی ہے۔ موت جی اٹھنے کے دن تک نیند کا تجربہ ہے۔ مرنے کے بعد بنا بدن کے بھاگتی پھرتی روحوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ غیر اقوام غیر فانی روحوں کے عقیدہ کو مانتی ہیں، تاہم بنی اسرائیل یا خدا کے لوگ موت کو نیند سمجھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے بھی بار بار یہ کہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مرنے والوں کو بس اتنا ہی لگے گا کہ جب وہ مرے ہیں اور جب ان کی دوبارہ آنکھ کھلے گی تو وہ مسیح کو دیکھیں گے، اور انہیں کوئی احساس نہیں ہوگا کہ وقت کی کمی بیشی کیسے گزری ہے۔ عہد جدید میں بھی آپ پڑھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 11 سے 14 آیات تک، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ مریم اور مارتھا کے بھائی کی وفات ہوئی اور یسوع مسیح اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ 11واں باب اس کی 11 سے 14 یہاں پر لکھا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس لیے یہ باتیں کہیں اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، لیکن میں اسے جگانے چاہتا ہوں۔ 12ویں آیت، پس شاگردوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اگر سو گیا تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا ہے۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا۔
یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اس کی موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر 21 سے 25 آیات میں ہمیں اور باتیں بھی ملتی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خداوند سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ ان آیات میں آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہی ہے بھائی میرا بھائی مر گیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا، قیامت سے پہلے نہیں۔ دونوں عہد ناموں کے کو موت کو نیند سے تشبیہ دی، دونوں عہد ناموں میں موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بائبل مقدس میں 53 بار موت کو سو جانا کہا گیا ہے۔ بائبل کے مصنفین نے کبھی بھی مرنے کے بعد بنا بدن کوئی باہوش روح موجود نہیں بتائی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کسی کو مرنے کے بعد اس کی روح جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتی دیکھی گئی ہے، بلکہ بائبل یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ ایک دن آمد ثانی پر جعلی کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ بائبل مقدس ابدی زندگی میں پائی جاتی ہے، اور پھر جنہیں مسیح خداوند زندگی بخشتا اس کی زندگی ساری جہانی قوتیں مل کر بھی چھین نہیں سکتی۔ مسیح نے صلیب پر جو فتح حاصل کی اس کے باعث قبر اپنے مردوں کو اپنے اندر اسیر نہیں رکھ سکتی۔ مسیح کی قیامت نے یہ ممکن بنا دیا کہ ہر کوئی اس کے باعث جی اٹھے، وہی ایمانداروں کی گارنٹی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب میں پولس دلیل دیتا ہے کہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا معنی بس ہے، اور پھر ہم ابھی تک گناہوں میں ہیں اور مردے بھی ناامیدی میں گزر گئے ہیں۔ پولس کی ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد آسمانی شادمانی میں چلے نہیں جاتے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا یقین ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا تو پھر یہ بھی یقین کریں کہ آپ بھی جی اٹھیں گے، اور جب آپ پہلے آسمان پر چلے گئے تو پھر جی اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ پولس رسول سکھاتا ہے کہ جی اٹھنا ہمارے جی اٹھنے کو یقینی بناتا ہے، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، کیونکہ اگر ایسا نہیں تو پھر ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ٹھہرتا ہے۔ ہمارے مردے تو پھر پہلے ہی ہلاک ہو چکے، جو پہلے مر چکے وہ ہلاک ہو چکے۔ مسیح کے آنے پر بائبل مقدس کے مطابق ہمیں غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث ملنے والی ہے۔ اگر لوگ پہلے ہی مرنے پر آسمان پر چلے جاتے ہیں تو پطرس بھی روح القدس کی بدولت ایسا کیوں کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایسی میراث آسمان پر محفوظ ہے؟ حوالہ سے ظاہر ہے کہ نئے عہد نامے کے لوگ بڑی امید کے ساتھ مسیح کی آمد ثانی کے منتظر تھے اور مانتے تھے کہ اس وقت ایمانداروں کی قیامت ہوگی، یعنی وہ غیر فانی بنا کر زندہ کیے جائیں گے۔ اس لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرائی گئی تھی کہ وہ دکھوں اور تکالیف میں بیزار نہ ہوں بلکہ ثابت قدم رہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری زمانہ میں یہ جو اسپرچولیزم ہے یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ بائبل مقدس میں بار بار جھوٹے نبیوں کے بارے بتایا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ معجزات کریں گے، وہ نئے عجائب نشان دکھائیں گے، معجزات کریں گے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے برگزیدہ بھی بہکائے جا سکتے ہیں۔ مسیح یسوع کی آمد سے قبل ابلیس لوگوں کو بہکانے کے لیے عجیب نشانات، معجزات اور بڑے واقعات استعمال کرے گا۔ بدروحوں کے فریبی کشمات پر بات کرتے ہوئے مصنف ایک لکھتا ہے، ان روحوں کی قائل و مائل کرنے کی تاثیر اتنی ان کی تعلیم میں نہیں ہوگی جتنی ان کے کیے گئے کاموں سے ظاہر ہوگی۔ وہ کام کریں گے، معجزات کریں گے، ان کی تعلیم نہیں ہوگی۔ یہ معجزات دکھا کر لوگوں کی حمایت جیتیں گے، نہ کہ اپنے ذہنوں کو تعلیم اور غور و خوض کا موقع دیں گے۔ لوگوں کو اس کا بات کی طرف نہیں لائیں گے بلکہ معجزات کے ذریعے لوگوں کو قائل کریں گے۔ یہ کیونکہ ایسے معجزات دکھائیں گے جس کے پیچھے 3 قوتیں ہوں گی،
یعنی ازدہا، حیوان اور جھوٹا نبی۔ ان کاموں کے پیچھے خدائی طاقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خدا کی تعلیم کے برعکس ہیں۔ جوں کشمکش آگے بڑھ رہی ہے، یوں ہم دنیا کے اخیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ابلیسی قوتیں انسانی تاریخ کے سب سے فریبی راہوں کو تیار کرنے کی طرف مڑ رہی ہے۔ وہ سب سے زیادہ فریبی راہوں کو تیار کر رہی ہے۔ روح پرستی جس کی بنیاد بائبل کی تعلیم سے باہر ہے اور روح کی لافانیت میں مبنی ہے، یہی عقیدہ ساری دنیا کو فریب دینے کا شکار بنا لے گا۔ اپنے جذبات بھروسہ کرنا کیوں خطرناک عمل ہے؟ ہمارے ایمان کے معاملہ میں یہی جذبات کس طرح کا برا یا بھلا حصہ کرتے ہیں؟ کس طرح سے ابلیس ہمارے سوچنے کے عمل کو جھانسا دے کر ہمارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان دنیا کے دھوکے میں پھنسانے کی آخری تیاریوں کی کوشش کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے دھوکے کے شہکار کے لیے اسپرچولیزم کی صورت میں راہ تیار کر لی ہے۔ ابھی تک وہ اس کے پورے ڈیزائن کی تکمیل نہیں کر پایا، مگر یہ آخری بقیہ وقت میں مکمل ہو جائے گی۔ صرف وہی جنہیں خداوند کی قوت محفوظ رکھے گی اور جن کا اس کے کلام پر ایمان ہوگا بچ سکیں گے۔ باقی تمام دنیا اس دھوکے کی شکار ہو جائے گی۔ لوگ مہلک سیکیورٹی کی جھوٹی تسلیوں میں مگن ہے اور صرف اس نیند سے خدا کے غضب کے وقت ہی بیدار ہوں گے۔ ہمارا واحد تحفظ مسیح اور اس کا کلام ہے۔ اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں کہ جو لوگ مردوں کو زندہ جانتے ہیں وہ اس فریب کار کا شکار ہو جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اسپرچولیزم ہماری نجات کی امید صرف مسیح ہے۔ اس کے زخمی ہاتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم بڑی قیمت دے کر ہمارے لیے جو نجات ممکن بنائی گئی ہے اسے قبول کریں۔ جلد ہی مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ جائے گا۔ تیتس دوسرے باب میں اس کی آمد ثانی کو ایمانداروں کی امید کہا گیا ہے۔ مبارک امید۔ ابلیس یہ جانتا ہے کہ اس مبارک امید کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہر ابرہ استعمال کرے گا، چاہے معجزات ہوں، کرشمات ہوں، عجیب و غریب واقعات، ہر طرح کا ممکن راہ وہ نکالے گا تاکہ لوگ کلام کی سچائی اور مسیح کے فضل تک نہ پہنچ سکیں۔ تبھی تو کہا گیا کہ مقدسوں یعنی یسوع پر ایمان لانے والوں اور حکم پر عمل کرنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ اس آخری وقت میں وہ کوشش کرے گا نہ تو لوگ خدا کے حکم پر عمل کریں اور نہ ہی یسوع پر ایمان کو قائم رکھ سکیں۔ اس لیے ہم ہوشیار ہو جائیں کہ ہم کوئی بھی ایسی تعلیم نہ مانیں جس کی وجہ سے ہم دونوں میں سے کسی طرح بھی گمراہ ہو جائے۔ یسوع پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا، معجزات اور عجیب کاموں سے خبردار رہے۔ واہ! آخری وقت میں ابلیس اپنا آخری دور کھیلے گا۔ مس ایلن جی وائٹ لکھتی ہیں، فوق الفطرت کردار کے ہولناک مناظر آسمان میں دیکھے جائیں گے جو شیطانی قوت کے معجزات کے نشانات ہوں گے۔ شیطانی روحیں دنیا کے بادشاہوں اور تمام دنیا میں جائیں گی تاکہ انہیں اپنے دھوکے میں پھنسا لے اور انہیں ترغیب دیں گی کہ اس کی آخری جدوجہد میں آسمانی بادشاہ کے خلاف ان کے ساتھ لحاق کر لیں۔ بادشاہ اور ریاست بھی ان ایجنسیوں کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو خود کو مسیح کہیں گے اور اس پرستش کا تقاضا کریں گے جو صرف دنیا کے نجات دہندہ کے لیے مخصوص ہے۔ وہ عالیشان معجزات دکھائیں گے، شفا دیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ انہیں آسمان سے مکاشفہ ملا ہے کہ پاک صاحب کی شہادتوں کی تردید کریں۔ عزیزو، اس بڑے فریبی ڈرامے کا شکار خود شیطان ہوگا جو خود کو مسیح کہے گا۔ کلیسیا بڑی مدت سے نجات دہندہ کی آمد کی منتظر رہی ہے تاکہ اپنی امیدوں کی منزل مقصود پا سکے۔ اب مہا دھوکے باز خود کو بطور مسیح آگے پیش کرے گا کہ وہ آ گیا ہے۔ دنیا کے بعض حصوں میں وہ بنی نوع انسان کے سامنے ایسی شان و شوکت، جلال اور حشمت کے ساتھ ظاہر ہوگا جیسی مسیح یسوع کی عظمت و حشمت یونا عارف نے بیان کی ہے۔ عزیزو،
دھوکے بازی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے متعلق اچھی طرح سیکھ لیں، اس کی آمد کے متعلق سیکھ جائیں، اور پھر مردوں کی حالت کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عزیزوں، اسپریچولزم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور یسوع مسیح نے ہمیں اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں۔ کسی ایسی بات پر یقین نہ کریں جو بائبل کے برعکس ہے، بلکہ صرف وہی باتیں جو بائبل مقدس کے ساتھ منسلک ہے، ہمیں صرف اور صرف انہیں ماننے کی اجازت ہے۔ اسپریچولزم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ بہت سے لوگ آج اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ سب جھوٹ ثابت ہو جائے گا، اور وقت بہت قریب ہے، یعنی یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے